عامل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شيئا ومن ابتدع بدعۃ دلالۃ، یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ اب یہ اس میں خوبی ہے، لا ترضی اللہ ورسولہ کان علی مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من اوزار الناس شيئا، ھذا حدیث حسن۔ اب یہاں وہی چیز امام ترمذی نے حدیث اور لائے ہیں، جیسے میں نے بتایا بیٹے کہ دو متقابل کو دیکھتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ وہ ادھر فی الاخذ بالسنہ و اجتناب البدع، سنہ اور بدع کو لائے ہیں متقابل۔ اس میں فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جس نے میری سنتوں میں سے کسی سنت کو جو میرے بعد مردہ ہو گئی تھی اس کو زندہ کیا، تو آپ نے دیکھا کہ یہاں لفظ عین سنت کے متقابل لائے ہیں۔ اور یہاں ایک حدیث اور بھی ہے اس جگہ پہ نہیں، وہ فرمایا جو بدعت سیئہ کی تعریف میں یہ کہ وہ بدعت ہے شناعت اس کی اور کی گئی کہ اس کے کرنے سے ایک سنت ترک ہو جائے۔ بدعت کی ایک تعریف حدیث میں آئی جس کے ارتکاب سے سنت ترک ہو جائے، تو فرمایا کہ جس شخص نے میری ایک ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مردہ ہو گئی تھی، یعنی متروک ہو گئی تھی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے اس کا باقی مضمون وہی ہے، اس کا عمل، اس کا اجر، اور پھر باقی جو لوگ اس پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں گے ان ساروں کے عمل، ان کے اجر بھی اس کو ملیں گے اجور میں کمی کے بغیر۔ اور اس کے مقابل میں فرمایا من ابتدع بدعۃ ضلالۃ، اور اس کے بغیر جس نے کسی گمراہی پر مبنی بدعت کی بنیاد رکھی، بدعۃ ضلالۃ، گمراہی کی بدعت۔ یہاں بیٹے دو چیزیں وجہ استدلال ہیں، بنیادیں ہیں۔ ایک تو آقا علیہ السلام کا یہ فرمان کہ بدعۃ ضلالۃ، تخصیص کر دی کہ گمراہی کی بدعت کی من ابتدع، یہ مضمون اسی طرح ہے جیسے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، یا من سن فی الاسلام سنتا سیئتا، یا سنت خیر و سنت شر، بالکل وہی مضمون ہے۔ من ابتدع ادھر سنہ سنتا، من ابتدع بدعۃ ضلالۃ، بدعۃ ضلالۃ کہہ کے آقا علیہ السلام نے پھر تقسیم فرما دی کہ ہر بدعت دلالت کی نہیں ہوتی۔ اگر ہر بدعت گمراہی کی بدعت ہوتی تو آقا علیہ السلام اضافت کے ساتھ یہ کلمہ نہ ارشاد فرماتے، ضرورت نہیں تھی اضافت کا کلمہ نہ ہوتا۔ یہاں یہ تو کبھی نہیں کوئی نہیں کہتا کہ عبادت خیرن یا عبادت صالحتن، عبادت حسنتن، صلاۃ خیرن، کہتا ہے کوئی؟ جو چیز خود اپنے معنی میں واضح ہوتی ہے اور اس میں اگر تقسیم کی کوئی گنجائش نہ ہو، اس کے مد مقابل کوئی شے نہ ہو، تو اس میں تو اضافت لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کلمہ توصیف کا آ جاتا ہے، مرکب توصیفی بن جاتا ہے کیونکہ اس سے بعض اوقات زور پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، مگر جب بدعۃ دلالت کہا تو واضح فرما دیا کہ میری مراد یہاں جس نے کوئی برائی کی بدعت پیدا کی، اور میں اچھائی کی بدعت یعنی اچھائی کے نیک کام یا نئے کام شروع کرنے کی بات نہیں کر رہا۔ آقا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں برائی پر مبنی، کسی برائی پر مبنی نئے نیک کام کا جس نے آغاز کیا اس کے لیے اس کا وزر اور گناہ ہوگا، اس کا بھی اور عمل کرنے والوں کا بھی۔ اور اس کو کس کے مقابل رکھا؟ اس کو بدعۃ دلالۃ کیوں کہا؟ کل بدعۃ دلالۃ کا مفہوم مقرر ہو گیا۔ بدعۃ دلالۃ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ یہ اماطت سنت کے مقابلے میں آئی ہے، کہ وہ بدعت رواج پا گئی تھی بدعت دلالۃ، اور اس نے کسی سنت کو ترک کروا دیا تھا۔ تو یہ جو بدعت دلالۃ ہے یہ سنت کو ترک کروا دیتی ہے۔ تو جس نے کہا کہ اس کے مقابلے میں جس نے سنت کو زندہ کر دیا اس کے لیے اجر ہے، اور جس نے ایک ایسی بدعت دلالت کی راہ نکالی جو ترک سنت کا باعث ہو گئی تو وہ گمراہی ہے۔ اب جن چیزوں پر آج بدعت کا لفظ اور سیئہ کا اطلاق ہوتا ہے، اگر آپ محفل میلاد کرتے ہیں تو یہ کسی سنت کا ترک کا باعث بن رہی؟
اگر آپ اولیاء اللہ کے ایصال ثواب کے لیے اجتماع کرتے ہیں، عرس کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اس سے کوئی سنت ترک ہو رہی، وہ سنت کی موت ہو رہی ہے؟ اسی طرح نمازوں کے بعد لوگ مسافے کرتے ہیں، کوئی اس کو بدعت کہہ دیتے ہیں، مذموم ہے، کوئی سنت ترک ہو رہی ہے اس سے؟ اور اس طرح جمیع امور صالحات، ایصال ثواب کے، ختم کے اور دیگر آپ تکبیر ابہامین حضور کے درود پاک کے ساتھ کر رہے ہیں، یا اذان کے بعد صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، تو حضور کی سنت پر مبنی چیزیں ہیں۔ کوئی ایسا عمل اب آپ بدعت سیئہ، بدعت دلالہ، اب اس کا مفہوم پھر متعین ہو گیا خود حدیث پاک کی روشنی سے۔ آپ کسی عمل کو بدعت شنیعہ، بدعت سیئہ، بدعت دلالہ، بدعت شریعہ اس وقت تک نہیں کہہ سکتے جب تک اس کے مد مقابل کوئی سنت ثابت نہ کریں کہ اس عمل نے اس سنت کو متروک کر دیا ہے امت میں، یہ بدعت اس سنت سے ٹکراتی ہے اور اس کے رجحان نے سنت ختم کر دیا، اس کا عمل بالسنہ ختم کر دیا۔ جب تک یہ ثابت نہ ہو تو وہ بدعت شریعہ ہی نہیں ہوگی۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ آپ اس کو کل بدعت دلالۃ کا حکم ہی نہیں لگ سکتا۔ اب کوئی کہتے ہیں نا کل بدعت دلالہ، تو اس کا معنی یہ تھا، ہم کہتے ہیں کہ کل بدعت سیئۃ دلالۃ۔ اب اس نے کہا کہ یہ معنی آپ نے کیسے نکال لیا؟ یہ معنی اس حدیث سے نکل آیا کہ آقا نے وہاں مبتدا خبر تھا، یہاں مضاف الیہ کر کے من ابتدع بدعت دلالۃ یہ کہہ کر اس کو متعین کر دیا کہ بدعت دلالہ وہ بدعت ہے جو بالمقابل کسی خاص سنت کے ترک ہو جانے کا سبب بنے۔ اگلی تعریف آ گئی کہ نہیں؟ تعریف بدعت حدیث پاک کی روشنی میں۔ اب وہ تعریف سے آگے نکل آئے کہ وہ مثال سابق تھی، اصل تھا یا نہ تھا، نہیں، اب اس حدیث نے یہ ایک نئی تعریف وضع کر دی، لکھ لینا بیٹے، کہ وہ عمل بدعت شریعہ یا بدعت دلالہ یا بدعت سیئہ ہوگا جو عمل واضح طور پہ کسی معین سنت کے ترک کا باعث بن جائے، معین سنت کو رد کر دے، ترک کروا دے، کسی سنت کی موت واقع ہو جائے، یعنی لوگوں کے عمل اس پہ ترک ہو جائے، اس کو موت کہا۔ چونکہ ایک طرف آقا نے فرمایا جس نے میری ایک متروک سنت کو جو فوت ہو گئی تھی یعنی ترک کر دی گئی تھی اس کو زندہ کیا، اس کا یہ اجر ہے، اور اس کے بالمقابل آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ دَلَالَةٍ، اور جس نے بدعت دلالہ کی ابتدا رکھی، ابدا کیا، اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ تو دو متقابل آ گئے نا، لہذا یہ تعریف ہوئی اور اس تعریف کو لکھا بھی گیا کتابوں میں۔ وحید الزمان معروف عالم ہے، اہل حدیث عالم ہے، انہوں نے اپنی کتاب ہدیۃ المادی میں تعریف نقل کی ہے بدعت کی، کن کی؟ مولانا صدیق حسن خان بھوپالی، وہ بھی اہل حدیث عالم ہے، صاحب بغیۃ الرائد، عقیدہ میں ان کی کتاب ہے بغیۃ الرائد، تو ان کی تعریف دی ہے۔ تو تعریف کرنے والے جنہوں نے تعریف لکھی ہے بدعت کی وہ بھی اہل حدیث عالم ہیں، اور جنہوں نے اس تعریف کو نقل کیا اپنی کتاب میں علامہ وحید الزمان خان، وہ بھی اہل حدیث عالم ہیں۔ وہ تعریف دیتے ہیں بیٹے، انہوں نے معنی یہ کیا ہے کہ بدعت دلالہ المحرمہ، البدعۃ الدلالۃ المحرمہ ہی التی ترفع السنۃ مثلہا، محرمہ دلالہ بدعت وہ ہے جو اپنی مثل ایک سنت کو اٹھا دے، اس کو ترک کروا دے، وہ بدعت دلالہ ہے جو اپنی مثل اگر اس پر عمل کریں تو اس کی مثل یعنی مد مقابل عین ایک سنت متروک ہو جائے، مرفوع ہو جائے، متروک ہو جائے امت سے، تب تعریف ہے کہ وہ بدعت دلالہ ہے۔ اور آگے کہتے ہیں والتی لا ترفع شیئا منہا فلیست ہی من البدعہ بل ہی مباح الاصل، اور اگر اس سے خاص سنت ترک نہ ہو بالمقابل تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سرے سے بدعت ہی نہیں ہے بلکہ اس میں بدعت کی کوئی شے ہی نہیں ہے کہنے کی، یہ مباح الاصل ہے۔ کیا ہے؟ مباح الاصل، یہ اصلا مباح ہے، بدعت نہیں ہے۔ یہ تعریف لکھی نواب صدیق حسن بھوپالی۔ تو گویا انہوں نے جس سے کوئی ایک خاص سنت اس کی مثل مد مقابل ترک نہ ہو اس کو بدعت شرعیہ یا دلالہ ماننے سے انکار کر دیا۔
یہ انہوں نے یہ تعریف